من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ یہودی اہل اسلام کے مابین وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتے تھے اور شوشے چھوڑتے تھے، مختلف قسم کے دین متین پر اشکالات پیش کرتے تھے۔ جیسے کل آپ کے سامنے بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شبہات کو بیان کیا، اور ان کے شبہات جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ سن کر کے وہ آقا علیہ السلام سے آ کر سوالات شروع کر دیتے تھے، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے۔ تو بعض اوقات یہودی بھی آ کے آقا علیہ السلام سے سوالات کرتے اور فضول سوال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور اس کا جو نقصان ہے اسے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، فرمایا کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ جی، جیسے پیچھے بیان ہو چکا ایک گائے کے بارے میں، ایک بندہ قتل ہوا تو کہا کہ گائے ذبح کر دو، انہوں نے کہا جی گائے کون سی ہو، کس طرح کا رنگ ہو، ہیں جی کہاں رہتی ہو، کیا ہو، ہیں بیان کر دیں، سوالات کی بھرمار کر دی انہوں نے، ہیں تو ایسے کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اب یہاں پہ یا تو خطاب یہودیوں کو ہے یا پھر رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہودیوں کو ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح تم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہی حال تم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، ہیں ان کو سوال کر کر کے تم نے پریشان کیا تھا، انہیں بھی پریشان کرنا چاہتے ہو۔ ایک بات، دوسری بات، اگر اس کا مخاطب جو ہے وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پریشان کیا تھا سوال کر کے، اسی طرح تم محبوب علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتے ہو۔ جی تو پھر کیا ہوا جی، کسی نے کوئی سوال کیا آقا علیہ السلام سے، کسی نے کوئی سوال کیا، وہ کھڑا ہو کہنے لگا جی میرا ابا کون ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تم یہ بات بھی میرے حبیب سے نہ پوچھو۔ اب پوچھنا کیا ہے آقا علیہ السلام سے؟ صرف وہ بات پوچھنی ہے جس میں دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو، بس یہ دو باتیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آج بھی بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے جناب اپنے اندر لیے پھرتے ہوتے ہیں باتیں، وہ جہاں بھی بیٹھے اپنی پٹاری کھول لی، اس میں سے جناب سوالات نکالنے شروع کر دی، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے۔ اچھا انہیں کسی بات کا پتہ بھی ہوگا نا پھر بھی پوچھ رہے ہوں گے، اگلے بندے کا امتحان لینا بھی مقصود ہوتا ہے بعض اوقات ان کا۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، مولوی تھا وہ، ساتھ اس کے 10-12 مولوی اور بھی تھے، وہ بیٹھ گئے جی، اس نے مسلسل 21-22 سوال کیے، یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ ایسے ہے، کہ یہ کیا ہے، میں نے کہا ایسا ہے، میں نے کہا یہ نامراد سوال یاد کیے ہوئے ہیں۔ بالکل اس کی طبیعت کا ایک مولوی مجھے اپنے گاؤں میں بھی ملا، وہ بھی اس نے بھی جناب ایسے سوال تیار کیے ہوئے تھے۔ وہ کہتا جی بعد میں پوچھ کے میں نے کہا یار ماشاءاللہ بڑا آپ کو روزانہ یہ مسائل پیش آتے ہیں؟ کہتا نہیں جی جہاں بھی کوئی عالم ملتے ہیں میں ان سے پھر پوچھ لیتا ہوں، بھی یہی پوچھ لیتا ہوں، ہاں اس کے آگے مزید نوبت ہی نہیں آتی پوچھنے کی، کیا کریں ہیں؟ ایسے احمق لوگ ہیں۔ ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے پاس ایک بندہ آیا آگے، ایسے کئی وہمی بھی ہوتے ہیں، پھر تو دین کا مسئلہ بھی پوچھیں گے تو پھر ایسا پوچھیں گے جس کے پوچھنے کی جناب ضرورت ہی نہ ہو، ایسے ہوائیاں مار دیں گے۔ امام تھے بہت بڑے، ان کے پاس ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا جی میں وضو کے وقت داڑھی دھوتا ہوں لیکن گیلی نہیں ہو پاتی، وہمی تھا وہ بھی، داڑھی دھوتا ہوں گیلی نہیں ہو پاتی، پھر کیا کروں؟ وہ امام تھے وہ بھی سمجھ گئے اس کا جو مزاج ہے اسے جواب ایسے دیا جائے۔ انہوں نے کہا رات کو پانی کا ٹب بھر کے نا داڑھی اس میں ڈال کے سو جایا کرو، صبح تک ساری گیلی ہو جائے گی، کہ نہیں؟ صبح تک ساری جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے بالکل حلیہ علماء والا بنایا ہوتا ہے لیکن باتیں ایسی احمقانہ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ سے بالا تر بات ہوتی ہے۔ جیسے
شروع میں جب انہوں نے انگریز نے سکول کھولے تھے نا مدرسے میں، مسجد میں سکول کھولے تھے جنہیں مکتب سکول کہتے تھے، مکتب کہتے تھے اسے، تو وہ سکول کھولے اس نے، تو شروع میں بندے آتے تھے چیکر، ممتحن کہتے تھے انہیں، امتحان لینے کے لیے آتے تھے. اور ایک عالم صاحب جو ہیں وہ بھی بھرتی ہو گئے انگریز کے سکول میں، تو وہ پڑھا رہے تھے سبق، تو اچانک ایک بندہ بڑا سارا امامہ باندھا ہوا وہ جناب اس نے انٹری ماری، تو وہ دیکھ کے مولوی صاحب ڈر ہی گیا. انہوں نے کہا یار یہ کوئی چیک کر آ گیا ہے، تو کہیں یہ نہ میں سبق پڑھا رہا ہوں کوئی غلط بات کہہ دوں تو یہ غلط اثر جائے، جا کے شکایت کر دے، بھی ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں. وہ بیچارہ سبق پڑھانے سے ہی چپ ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا. کافی دیر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا بات چلائیں کچھ، یہ کچھ بولے میں کچھ بولوں، کچھ تو پتہ چلے یہ ہے کون. اس نے کہا جی آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ اس نے کہا جی یوسف. کیا کہا اس نے؟ یوسف. اس نے کہا بچو آپ سبق پڑھو، یہ یوسف ہے. اس نے کہا اوے خدا کے لیے اگر تیرے پاس علم نہیں ہے تو کم از کم حلیہ بھی پھر وہی بنا. یہ حلیہ علماء والا بنا کے پھرتا ہے، لوگ مغالطے میں پڑیں گے، لوگ تو تجھے عالم سمجھ کے تو اسے مسائل پوچھیں گے، پھر تجھے پتہ نہیں ہوگا کسی چیز کا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے آپ تھک گئے، ٹانگیں آپ نے لمبی کر دی، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ آ گیا کہیں سے، بڑی وجاہت والا علماء والا روب دبدبہ اس کا، وہ آ گیا، آپ نے فوراً ٹانگیں اپنی سمیٹ لی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھے رہے تو وہ کھانس کے مسئلہ پوچھنے لگا جی یہ فرمائیں روزہ کس وقت کھولنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے. کہتا ہے کسی دن رات کو 12 بجے تک غروب ہی نہ ہو تو پھر. آپ نے یہ سن کے نا آپ نے فرمایا بھی ٹانگیں لمبی کی. آپ نے فرمایا ابو حنیفہ ٹانگیں لمبی کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم تو اسے عالم سمجھ کے اس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے، یہ تو بیچارہ اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ جناب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب سورج غروب نہ ہو. کہتے جی آدھی رات ہو جائے سورج غروب نہ ہو تو پھر روزے کا کیا بنے گا؟ لوگ تو پریشان ہو جائیں گے روزے والے. ایسے احمق ہوتے ہیں. تو یہ ایسا سوال کرنا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو، ایسا سوال کرنا کیا ہے؟ منع ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ سوال کرے آپ سنیں ہی نا. ایسے جناب وہ منہ اٹھا کے پوچھ لیں گے جی فرعون کا جو باورچی تھا اس کا نام کیا تھا؟ بندہ پوچھے تو نے اس کی دعوت کرنی ہے گھر بلا کے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا بنایا تو نے اس کے لیے جو اسے کھلانا چاہتا ہے، کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے اسے تو فرعون کے باورچی کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اور فلانے کے سالے کا نام کیا تھا؟ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں، فضول سوال کرتے ہیں. یہ ہر بندے کو چاہیے، علماء کو بھی میں گزارش کرتا ہوں ایسے سوال سنیں ہی نہ. جو بھی بندہ ایسی بات کرتا ہے اس کی بات ہی نہ سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہیں سلامتی والی بات کیا تو انہیں کہیں بھی مہربانی کریں، آپ کو بات پوچھنے والی پوچھیں جس سے آپ کی دنیا میں نفع ہو اور آخرت میں نفع ہو. آج دیکھیں آپ پوری قوم جو ہے قرآن پاک کس لیے پڑھتی ہے؟ صرف نیکیاں کمانے کے لیے. کس کے لیے؟ 10 نیکیاں آ جائیں گی بس کافی ہیں. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے قرآن پاک کو. اگر قرآن پاک کو، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پڑھتے تو آج کہیں پہ بدر ہوتا، کہیں پہ حنین ہوتا، کہیں پہ خندق ہوتا، کہیں پہ جناب آج جناب یمامہ برپا ہو چکی ہوتی. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھتے تو یہ مرزا قادیانی لانتی جو ہے ایسے پوری زندگی کر کے نہ جاتا، یہ قتل ہو جاتا پہلے دن ہی، جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کیا ہے. تو قرآن پاک کو صرف نیکی کے لیے 10 نیکیاں بس، کاؤنٹر اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں، نیکی گن رہے جناب، اتنی ہو گئی بس اتنی ہو گئی، اتنی ہوگی بس اتنی ہو گئی. بتائیں ایک بندہ اچھا بھلا جناب کو 60 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، میرے پاس آ کہنے لگا میں اذان کا جواب پہلے نہیں دیتا تھا، اب تو ایسا میں پکا ہوا ہوں. میں کیسے؟ کہتا ہے میں نے سنا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ نیکیوں کو ثواب ہوتا ہے اذان کا جواب دینے میں. میں نے کہا بس اتنے میں رہنا، نیکیوں پہ رہنا، مزدوری رہنا، رب تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے بن کر اس کے دین کے لیے کچھ نہ سوچنا تم. جس کو بھی دیکھو وہ کاؤنٹر اٹھائے پھرتا ہے، یہ کام کرو اتنی نیکیاں، یہ کام کرو اتنی نیکیاں، اور اوپر سے بے وقوف ایسے عامل بیٹھے ہیں، مولوی بھی وہ بھی وظیفے بتا رہے ہیں لوگوں کو. ہاں جی یہ کرو تو یہ ہو جاتا ہے، وہ کرو تو وہ ہو جاتا ہے. بھئی قرآن پاک نازل کس لیے ہوا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے تو قرآن پاک پڑھا ہے. آقا علیہ جنگ کے موقع پر، عہد کا موقع ہے، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں. آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور یہ فرمائیں کہ جنت جو ہے وہ کتنی دور ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 قدم پہ ہے، ادھر شہادت تو ادھر جنت آ گئی. کھجوریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، وہ کھجوریں پھینک دی زمین پر. اس نے کہا پھر اتنی جنت قریب ہو تو پھر بندہ اتنا دیر کیوں کرے؟ کھجور کھانے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ کرے کیوں بندہ دیر؟ بتائیں.
ایک دم جناب وہ آ کر سام دیکھ رہے ہیں اسے، کھجوریں پھینک کے جناب میدان کارزار میں بے دھڑک جناب وہ کود پڑے، لڑتے لڑتے کافروں کو مارتے ہوئے خود ہی شہید ہو گئے۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا انہوں نے تو یوں سمجھا یار ہیں۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ ہم حجروں میں بیٹھ کے جناب وہ گن رہے ہیں، بس ہر چیز شمار میں ہمارے، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ہم اب اس کی قباحت دیکھیں، فضول سوال کرنے کی اور دین اسلام کو مشکوک کرنے کی، دین اسلام میں شبہات ڈالنے کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید شدید بیان کی ہے، اس کا جو نقصان بیان کیا ہے، اس کی جو قباحت بیان کی ہے، یہ دیکھیں جی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، فرمایا کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا، ایمان بدل لیا کفر سے، کفر بدل لیا ایمان سے، وہ بندہ فقد ضل سواء السبیل، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اب بتائیں جی، اسی بات کو آپ دیکھیں، جس نے کفر لیا ایمان کے بدلے میں، جس نے کفر لیا ایمان کے بدلے میں ہیں۔ آج ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، خدا رسول کا نام لیتے ہیں، بچوں کو سکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، اب وہی لڑکے بے ایمان ہو رہے ہیں، انہی لڑکیوں میں ارتداد آ رہا ہے۔ تو بتائیں، جہاں پر ایسی حالت ہو کہ بچہ جائے اور کافر ہی ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یہ الگ ان کے محسوس کرنے کی بھی علامتیں ہیں۔ جیسے لڑکی جناب پڑھنے گئی تھی، پورا پردہ تھا اس کا، باشرہ تھی، پردہ کرتی تھی، جیسے پڑھنے گئی پہلے برقع گیا اس کا، نقاب گیا اس کا، وہ بھی پھر لباس بھی کم ہوتا گیا، پھر اسی عورت نے، اسی لڑکی نے برقعے کے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو بتائیں، اور کفر کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ برقع جو ہے اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ کہیں برقع ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر اسلام کا شعار ہوا یا نہ ہوا؟ اسلام کے ساتھ خاص ہوا یا نہ ہوا برقع؟ وہی لڑکی جو کل تک خود برقع پہنتی تھی، آج یونیورسٹی گئی، برقعے کو جناب ہلکا سمجھ رہی ہے، برقعے کو گھٹیا سمجھ رہی ہے، دقیانوسی ذہن کی جناب ناشی سمجھ رہی ہے کہ یہ دقیانوسی ذہن سے ناشی ہے کہ برقع پہننا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ تو ان پڑھ لوگ کرتے ہیں۔ تو بتائیں، رب رسول کے حکم کو ان پڑھوں کا حکم کہنے والا بندہ مسلمان ہے؟ تو پھر اور کفر کیا ہوتا ہے بھائی بتائیں، اور کفر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر لے لیا ہے ایمان کے بدلے میں، ایمان دے دیا انہوں نے۔ صرف یہی نہیں، آج آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج ہمارے حکمران اسرائیل سے جا کے ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو بیٹھا ہے اس وقت ذلیل اعظم، اس ذلیل نے اپنا پورا وفد بھیجا ہے، جا کے اسرائیلی صدر سے ملاقات کر کے آیا ہے، اور یہ ذلیل منہ سے نہیں بھونکے کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے۔ جب کتا ہوتا ہے نا، کتا، اس کو صرف کھانے کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ کھانے کی ہوتی ہے۔ کتے کو کسی چیز سے نہیں لگتا، لیکن کتوں میں بھی کتے غیرت والے ہوتے ہیں۔ ایک شہر کا کتا تھا نا جی، وہ جنگل چلا گیا، وہاں جا کے اس نے دیکھا تو جنگل کا کتا ہی کمزور ہے، یہ شہر والا کتا موٹا تازہ پلا ہوا۔ اس نے کہا اوے تو کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا پراٹھے ہیں، دودھ پیتا ہوں، ایسی ایسی اس نے غذائیں بتائیں جو جناب بڑی، اس کی ریسیپی بھی بڑی کمال تھی۔ تو کتا کہ وہ جو جنگل والا کتا تھا، اس کے تو منہ سے رال ٹپکنے لگا۔ اس نے کہا یار کبھی ہماری بھی دعوت شاوت کر ہیں، کبھی بلا ہمیں بھی لنچ پہ، ڈنر پہ، کسی چیز پہ بلا لے۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب آیا نا شہر میں وہ جنگل والا کتا، اس کے ذہن میں آیا یار اس نے گلے میں پٹا پہنا ہوا ہے، یہ کس لیے پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار یہ کیوں ہے تیرے گلے میں پٹا؟ اس نے کہا میں جس گھر میں رہتا ہوں نا، ان کی رکھوالی کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ان کی رکھوالی کرتا ہوں، رات ساری جاگ کے دھیان کرتا ہوں ان کے گھر کا۔ وہ جب تک جو ہے نا مجھے اطمینان نہ ہو جائے کہ اب جناب سارے جاگ گئے ہیں، تب تک میں سوتا نہیں ہوں۔ اس کتے نے کہا میں کمزور ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا اس غلامی سے تو بہتر ہے کہ میں آزادی کی زندگی گزاروں، چاہے کمزوری کیوں نہ ہوں۔ ہیں آج یہ جو کتے ہیں نا، IMF کے غلام بنے ہوئے ہیں،
یہ ذلیل صرف اور صرف نفس کے کتے بنے ہیں تو انہوں نے پوری قوم کو گریب رکھ دیا یہودیوں کے ہاں۔ آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ پاکستان کے اندر مقروض ہے ان ذلیلوں ان کتوں کی وجہ سے۔ یہی بے غیرت لوگ ہیں اپنی جناب نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی جناب وہ زندگی کے اسٹائل جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اپنی لگژری لائف بنانے کے لیے مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو جناب مقروض کر دیا ان ذلیلوں نے۔ آج یہودیوں کو تسلیم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی صرف یہی منطق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی پیسہ ان سے ذلیل یہ لوگ لیں گے، ان سے پیسہ ماریں گے، یہی بڑے کتے کھا جائیں گے۔ بڑے کتے جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہیں، یہی حرام خور کھاتے ہیں۔ ایک ایک بچہ جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے کافروں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، اور جن کی طرف دیکھنا حرام تھا ہمارے لیے، جن کی شکل و صورت کو دیکھنا حرام تھا ہمارے لیے، جن کی شکل و صورت کو اپنانا حرام تھا، ان کی تشبیہ اختیار کرنا ہمارے لیے، تشبہ اختیار کرنا منع تھا ہمارے لیے، آج جناب انہی سے پیسے مانگ مانگ کے کتے کی طرح یہ بھیک مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں۔ اور جس ذلیل کو کہا جائے بھی اسلام کے غلبے کی بات کرو، وہ کہتے ہیں دیکھو جی جب تک ہماری اکنومی مضبوط نہیں ہوگی تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ذلیل انسان اکنومی کسے کہتے ہو آپ؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ کتنے پیسے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ کی وفات ہوئی؟ اور 5 درہم بھی نہیں تھے آپ کے گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی کتنے پیسے تھے آپ کے گھر میں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کتنے پیسے تھے آپ کے پاس؟ امام حسن خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ گھوڑا لینے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، ہیں وقت کا خلیفہ ہو یار، ہیں اتنے سارے آج جو چھوٹی چھوٹی جناب علاقوں کو ضلعوں کو پکڑ کے ملک بنائے بیٹھے ہیں یہ لوگ چوڑے، اس وقت سارے کا سارا اسلام کی حکومت تھی ہر طرف۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا حاکم ہو کے امام حسن فرماتے ہیں کہ گھوڑا لینے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے ہمارے ابا جی، وہ پیسے جمع نہیں ہوئے تو جب آپ کی شہادت ہوئی تو صرف 8 روپے جمع ہوئے تھے، گھوڑا بھی نہیں خرید سکے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے اکنومی مضبوط ہوگی تو ہم لڑیں گے۔ اور ذلیل انسان اکنومی نہیں ایمان مضبوط کر اپنا۔ یہی سلطنت عثمانیہ تھی، کون سے ان کے پاس پیسے تھے بتائیں؟ اس وقت بھی یہ یہودی امیر تھے لیکن مسلمانوں میں ایمان تھا، مسلمانوں میں ایمان تھا، وہی لڑاتا انہیں، وہی فتح یاب کرتا انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا ارشاد فرمایا ہے میں کہ تمہارا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو تو پھر فتح یاب تم ہی ہوگے۔ آج ایمان ہے نہیں، یہ ذلیل کے بچے رونا روتے ہیں وہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بتائیں یار یہ حضرت ارطغرل غازی رحمہ اللہ جو تھے، آج تو لوگ ان کا ڈرامہ بھی دیکھ چکے ہیں، ہے یا نہیں؟ کیا تھا ان کے پاس؟ جھوپڑیاں تھیں، ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا، ہے یا نہیں ایسا؟ خیموں سے انہوں نے حکومت شروع کی ہے اسلام کی، خیموں سے انہوں نے اسلام نافذ کر دیا۔ آج یہ ذلیل لوگ جو ہیں اتنے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھڑا ہو جا تم مڑا کھڑا ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آج یہ ذلیل لوگ کتنے جناب اونچے جا چکے ہیں، اتنے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ان کی بلڈنگیں۔ یہود و نصارہ کے ہاں ان کا جناب اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے آج اسلام کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، اسلام کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ۔ اور جس کو بھی دیکھو فلسفی بنا ہوا نام مراد حرام خور، وہ کہتے دیکھیں اب ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا مکے میں ایسے ہی تھا کہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے سارے؟ ہیں مسلمان شہید ہوتے رہے، کو کسی کو کہتا بھی کچھ نہیں تھا؟ کیا مکہ سے نکلنا بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا بتائیں؟ چلو ہجرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، باقی باتیں چھوڑو، آپ کے وہ سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں، ہجرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مکہ سے بتائیں؟ تو پھر یہ اس طرف کیوں نہیں آتے مرتے؟ پھر وہ دفع ہو جائیں۔ آج یہودیوں کو آپ دیکھیں، اسرائیل کے اندر سارے یہودی جمع ہو رہے ہیں، جہاں کہیں سے بھی سارے یہودی وہاں جمع ہو رہے ہیں، دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کر کے ربوے کے اندر جہاں کہیں بھی قادیانی ملتے ہیں، انہیں کمزور ہیں، اٹھا کے انہیں وہاں جمع کرے ربوے کے اندر۔ یہ ایک وقت آئے گا دیکھنا آپ، یہ اسرائیل بنے گا، یہاں یہ منی اسرائیل بنے گا۔ آپ کو نہیں پتا ان کے منصوبے کیا ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر یہودی یہ قادیانی جو ہیں وہ کیسے حاوی ہوئے پڑے ہیں۔ یہاں پہ ایک کتا مر جائے نا، ایک کتا مر جائے، کافر مر جائے تو کیسے ادھم مچا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان لڑکا، اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، مرزائیوں نے وہیں گولی مار دی ہے اسے۔ بتائیں کہیں نام ہے اس کا؟ اور کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نعرے مارتے رہیں گے ہم پھر؟ وہ کمینے لاکھوں میں نہیں ہے ابھی تک،
تھوڑے سے لوگوں میں غیرت. لیکن یہ ہمارے ملک کا جو خنزیر اشرافیہ ٹولہ ہے نا، یہ ان کا ایسے غلام بن چکا ہے، مرزائیوں کا، یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، کہ یہ جناب نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو اور اہل اسلام کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. صرف وہ راضی ہو جائیں، مرزائی راضی ہو جائیں. بتائیں بھائی، اس سے 1-2 سال پہلے بھی وہ فائرنگ کر چکے ہیں مسلمانوں پر، مسلمانوں کو مار چکے ہیں. یہ جب بھی مسلمان ہی کھڑا ہوا ہے، مسلمان پہ گولی چلی ہے، کافر پہ کیوں نہیں چلتی گولی؟ تو میں کیسے مان جاؤں یہ مسلمان ہے سارے؟ یہ کل میں نے مسئلہ تفسیر شریف میں جو لکھ رہا ہوں اس میں کل میں نے مسئلہ لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، میں کہ مومنو تم ظالموں کی طرف اپنے دل کا میلان نہ رکھو، اپنے دل کو ظالموں کی طرف نہ جھکنے دینا. اس کی تفسیر میں امام بغدادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون الی الظلم، رکون الی الظلمہ، یہ ہے اس کی صورت، یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اندر کھاتے مشرکوں، کافروں، یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدے کر لے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اوپر سے ان کے خلاف نعرے لگاتا رہے. اب آپ صحیح سے بتائیں، میرے ملک کا وزیر اعظم تھا اس وقت نواز شریف، اس نے قادیانیوں کو بھائی کہا ہے یا نہیں کہا؟ بولے نا بھائی، ان کے خفیہ معاہدے ہیں یا نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ اس کے بعد عمران خان آیا، ہیں جی، اس کی جناب وہ عورتوں کے سیدھے جناب مرزے جو ان کا حرامی بیٹھا ہے اس وقت لندن کے اندر، اس کے سامنے بیٹھ کے اس نے بکواس کی تھی عمران خان آپ کے ساتھ ہے. وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، دیکھ لینا. اچھا میں بیان کرتا ہوں، کئی پاگل کے بچے ان لوگوں کے پٹھے باولے کتے ہو جاتے ہیں، سن کے کہتے ہیں یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں کتے نے کاٹا ہے، ہم جھوٹ کسی کی طرف منسوخ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اتنے بندے سن رہے ہیں، لوگ بدگمان ہو جائیں گے. ہیں جھوٹ ہم نے کہنا ہے، کسی کو 1-2 کو کہیں یا سب کو جھوٹ، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہمارا درس سنتے ہیں، سب کو جھوٹ کہہ رہے ہیں ہم. ایسے ان لوگ کے پٹھے ہیں، نہیں جی یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں. کہاں وہ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے غلام ہیں جن کا ذہن ہی کتے والا ہوتا ہے کہ مالک کے لیے بھونکنا ہے ہم نے، اور کسی کے لیے نہیں بولنا، ہم نے دین کے لیے نہیں بولنا، صرف انہی کے کتے ہیں وہ. یہ ذہن میرے، جو حکم ان کا ہے نا وڈیروں کا، جو قادیانیوں کے ساتھ معاہدے کر کے خود کافر ہو چکے ہیں، وہی ان کا حکم ہے جو پیچھے چڑھے ہوئے ہیں ان کے. ان کو کافر ان کی پیروی نے کیا ہے، انہوں نے پیروی کی تو وہ کافر ہوئے. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام ماوردی بغدادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ خفیہ طور پر ان کافروں کے ساتھ معاہدے کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ظاہر میں ان کے خلاف تقریریں کرتا رہے ہیں، ان ذلیلوں نے کیے نا ایبسلیوٹلی ناٹ کا بچہ، یہ قادیانی بچہ ہے عمران خان، یہ پورا یہودی ہے. اس ذلیل نے بکواس کی، لوگوں کو کہا کہ میں امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہوں، اور جب اس کی مجلس میں نعرہ لگا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، کہتا یہ نہیں لگانا، یار تو ہم بھی ہیں. بعد میں جا کے وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں ان کی NBC میں، نہیں وہ ہم نے ویسے دیا تھا بیان، آپ پریشان نہ ہوں. مسلمانوں میں مصر کا ایک حاکم گزرا جمال عبد الناصر، یہ امریکہ کے خلاف بڑی تقریر کرتا تھا، اور اس کی تقریروں کی وجہ سے اس کا جنازہ اتنا بڑا ہوا کہ مصر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. اس کا ریکارڈ توڑا ممتاز قادری نے آ کے، اتنا بڑا جنازہ ہوا تھا اس کا، امریکہ کے خلاف بڑی تقریریں کرتا تھا. بعد میں بات کھلی وہ امریکہ کا یار تھا، امریکہ کے ساتھ اس نے معاہدے کیے وہ تھے سارے خفیہ ہیں. آج جو کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں، یعنی اسلام جو ہے صرف ہاتھ لگانے کے لیے ہے. جیسے گاؤں دیہاتوں میں نا، اب تو خیر وہ بھی محبت ہی ختم ہوگی مسجد کی، گاؤں دیہاتوں میں بچے ہوتے تھے یا عورتیں جاتی تھی نا مسجد کے دروازے کو ہاتھ لگا کے چوم کے جاتے تھے. اب تو خیر وہ بات ہی نہیں رہی ہے یا نہیں؟ وہ جو پہلے کی محبت تھی نا وہ نہیں نظر آتی اب گاؤں بھی جائیں تو وہاں بھی یہ نہیں دکھتا کہ لوگ جو ہیں مسجد کو چوم رہے ہوں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ لوگ امام ماوردی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو ظاہراً کہیں جی امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، لیکن اندر سے جناب مشن بھیجیں، اندر سے جناب وفد بھیجیں ان کو ملنے کے لیے کہ جناب آپ کی مہربانی، ہم بھی آپ کے کتے ہیں، ہمیں کچھ دے دیں. یہ آپ دیکھ لیں جس طرح کر کے سارے عرب اس وقت ان کے مرید ہو چکے ہیں، چاہے وہ جناب سلمان ہو یا پھر اس کا بیٹا ہو محمد بن سلمان ہو. ان کا وزیر خارجہ جناب سعودیہ کا دورہ کر چکا ہے،
سعودیہ کا دورہ کر چکا ان کا وزیر خارجہ اسرائیل کا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، مسجد اقصیٰ شریف کو شہید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ دیکھنا انہوں نے کرنا ہے ذلیلوں نے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان تھا جو جناب پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان تھا جس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا تھا یہ جو پاسپورٹ ہے سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں جا سکتا ہے، ہندوستان جا سکتا تھا، برما جا سکتا تھا، ہیں جی ہر ملک میں جا سکتا تھا، میں اسرائیل نہیں جا سکتا۔ لیکن اب یہ بھی اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اسرائیل کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب حکمران ہمارے، یہ شیطان خان کی حکومت آئی تھی تو کیسے جناب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کتیا بھونکی تھی، اس نے کہا تھا اسرائیل کو ماننے میں کیا گناہ ہے بھائی بتائیں۔ اب تو کوئی ملا لپاڑے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان خنزیروں کے بھی، کتنا کھاؤ گے تم بھائی ہیں؟ ایسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، کیا جواب دو گے تم رب تبارک و تعالیٰ کو؟ اب وہ بھی اسے تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسے تسلیم کرنے میں کیا کباہت ہے، ہماری دوزخ بھرنی چاہیے بس۔ یعنی آج آ کے خلاصہ یہی نکلتا ہے اسلام کا کوئی بھی نہیں رہا ہیں، اسلام کا نہ کوئی گھر رہا ہے اور نہ اس کا کوئی دیس رہا ہے اور نہ اسلام کا کوئی چاہنے والا رہا ہے۔ آج انڈیا کے اندر کتے تو کتیاں بھی بھونک رہی ہیں، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ اعتراض کر رہی ہیں۔ جب ہمارے ملک کے اندر کتیاں اکٹھی ہو کے بھونکیں گی، رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح پر اعتراض کریں گی، تو وہاں تو وہ پھر کافر ہیں۔ افسوس ہے اس بات پر کہ وہاں پہ جتنے بھی گدی نشین ہیں، جتنے مولوی پیر ہیں، ان سب کے منہ کے ساتھ کتے بندھے ہوئے ہیں، نہیں بولتا کوئی بھی نہیں بولتا۔ ہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کو کہہ دے جسے معمولات اہل سنت کہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کر دے تو ایسے پڑھیں گے جیسے بھوکے کتے پڑھتے ہیں۔ آئے اس کے بارے میں بات کر دی، اسی سے تو ہماری روٹی چلتی ہے۔ آج رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح پہ اعتراض ہو، مولوی چپ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ حملہ ہو، مولوی چپ ہے۔ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں جناب بابا فرید الدین رحمہ اللہ کا جو دربار پہ جو بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے وہاں سے گزرنا جو کوئی بندہ جنتی نہیں بنتا، دیکھیں نا پھر مولوی کیسے آپ کی لات کو پڑھتے ہیں۔ 1800 مولوی پیر اکٹھے ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہے، مولویوں کو پتہ ہے اس سے ہمارے پیر کی روٹی وابستہ ہے، ہمارے پیر کی روٹی وابستہ ہے، اور پیر کو بھی پتہ میں تو مر جاؤں گا بھائی اگر مولوی کی بات میں لوگ آ گئے تو۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے نا وقالت الیہود لیست النصارى، اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کا دین ڈھگوس لیں ہیں بس، اور نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کو دین صرف ڈھگوس لیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ انہیں کہتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں، میں کہ وہ انہیں کہتے ہیں ڈھگوس لیں ہیں۔ میں ذرا غور کرتا ہوں تو اس وقت ہمارا دین بھی ڈھگوس لی ہے۔ عوام کے پاس جو ہے، عوام جسے دین سمجھ چکی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، عوام آج جسے دین سمجھ رہی ہے وہ صرف ڈھگوسلے ہی ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا جی وہ دروازے سے گزر جائیں جنتی بن جائیں گے؟ اتنے گھنٹے لائن بنا کے بندہ کھڑا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھ رہا، حرام خور، جنتی بنا ہوا ہے، جنتی بنا ہوا ہے۔ بتائیں ان پاگلوں کو کون سمجھائے؟ بڑے بڑے ملا پیر لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، تمہیں نہیں پتا وہ دروازہ جو ہے وہ کیسے جنتی بنتا جنتی ایسے بنتا جیسے بابا فرید گزرا ہے۔ بابا فرید رحمہ اللہ آپ اسلام کے مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے، شیخ الاسلام تھے، مدرسے کے مفتی تھے، مدرس سے آپ بہت بڑے، آپ نے بڑے بڑے علماء تیار کیے، پوری کھیپ تیار کی آپ نے علماء کی، اور آپ کے اپنے بیٹے میدان کارزار میں کافروں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے کتنے بیٹے اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ یہ بابے کا کردار تھا۔ بابے نے کہا جو میری طرح گزرے گا وہ جنت جائے گا۔ آج ہم آؤ جو جنت کا دروازہ گزر کے ہیں، میں نے کہا جو جنتی ہوتا ہے نا وہ جنت میں جاتا ہے واپس نہیں آتا، تو جا کے گزر آیا ہے تو یقین کر لے کچھ اور ہی ہے تو کہ نہیں، تیرے عمل میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، تو بتا پھر تو کھڑا کہاں ہے؟ انہی چیزوں نے لوگوں سے عمل کا جو جذبہ تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ آج جس کو بھی ہاتھ لگا وہ جنتی ہے۔ کتنی بار میں 9 بار گزرا ہوں جی، وہاں کھڑے ہو کر میں 21 بار گزرا ہوں، میں نے تو کبھی قضا ہی نہیں کیا جی، میں تو ہر بار گزرتا ہوں یہاں سے۔ بندے کہتے ہیں واہ واہ یار کیا بات ہے،
کیا بات ہے، یہ تو 21 بار گزرا ہے، اس نے زندگی میں قضا بھی نہیں کیا کبھی. تو ہم نے ڈھگوسلوں کو دین سمجھ رکھا ہے بھائی، ہیں 4 ڈھگوسلے اکٹھے کیے، بزرگوں کو جو تعلیمات تھی انہیں چھوڑ دیا ہے. یعنی بابے کا مدرسہ بنانا بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا، بابے کا مدرسہ بھی سمجھ نہیں آیا، بابے نے علماء تیار کیے وہ بھی سمجھ نہیں آیا، ہیں بابے نے جہاد کیا وہ بھی سمجھ نہیں آیا، بابے نے اپنے بیٹے جہاد کے لیے تیار کیے، بابے کے بیٹے جہاد کے لیے شہید ہوئے رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہمیں کیا سمجھ آیا ہے؟ جو گزر گیا وہ جنتی. بس میں نے کہا یار بتاؤ، آپ تو ویسے رش میں گزرتے ہیں اور آپ کی کمر پر پولیس ڈنڈے بھی پھیرتی ہے کہ نہیں، آپ جنتی بن گئے تو عمران خان بھی تو وہاں سے گزرا ہے، وہ تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ گزرا ہے، وہ جنتی کیوں نہیں؟ اور عمران خان کے گھر میں جو خاتون ہے وہ تو بابا فرید کے خاندان سے ہے، وہ تو خود پیر کامل ہے، تو بتائیں وہ جنتی کیوں نہیں؟ کہتے نہیں جی وہ یہودی ایجنٹ ہے. میں نے کہا وہ یہودی ایجنٹ ہو گیا جنت کا دروازہ گزر کے بھی، وہ تو جنتی کیسے ہو گیا پھر؟ ہیں تجھ میں اور اس میں فرق کیا چیز ہے؟ ما بالامتیاز، یہ اسے یہودی کر گئی تجھے جنتی کر گئی. خدا کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف آئیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف آئیں جو آقا علیہ السلام نے دیا ہے نا. اتنا عرصہ جد و جہد کر کے 23 سال کے اندر آج وہ ہمارے پاس نہیں دکھتا کہیں بھی. آج ہم نے اپنی چند چیزوں کو دین بنا رکھا ہے، جنہیں آج آپ کہہ رہے معمولات اہل سنت. بس ہمارے پورے دین کے اندر صرف 11ویں ہے اور گاگر ہے، چادر ہے، اگربتی ہے، موم بتی ہے، بگڑ بتی ہے، بس یہی چیزیں 4، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بزرگ کی چادر ہو گئی اور یہ چیزیں، عرس ہو گیا پیر کا، یہ 4 چیزیں بس. وہ خانقاہیں جو پہلے اسلام کے لیے جہاد کے لیے فوجی تیار کیا کرتی تھی، آج وہاں سے صرف ملنگ نکل رہے ہیں، چرسی بھنگی نہیں کر رہے ہیں. وہ وہاں منحوس وہ بیٹھے ہوئے جو نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے. نماز کھڑو کے بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، وہ جہاد کے لیے کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، میں جس بندے نے کفر تبدیل، ایمان بدل لیا، اپنا کفر لے لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. آگے دیکھیں جی کافروں کی خواہش کیا ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، اور آج میں مسلمان ہو کے کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا. فرمایا کہ تم ایسے سوالات نہ کیا کرو، ایسے کاموں میں نہ پڑو. کیوں کہ اہل کتاب یہودی عیسائی تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں، تمہیں کافر کر دیں. بتائیں بھی یہ مشن اس وقت ان کا چلا تھا، آج تک باقی ہے یا نہیں؟ یہ سکول یہودی نے، عیسائی نے اس لیے بنایا، نصرانی نے، کہ ان لوگوں کا ایمان بدلا جائے. آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں، آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں. آپ ان کے جتنے بھی تیار کردہ فیکٹری کے پرزے ہیں، کسی کے اندر دین کی محبت نہیں پائیں گے آپ. ہاں اس بندے میں ہوگی جو بیچارہ علماء کے پاس بیٹھتا ہوگا بس، ورنہ باقی سارے تقریباً ایمان کی محبت سے، اسلام کی محبت سے خالی ہیں. کسی کے دل میں اسلام کے غلبے کی تڑپ آپ کو نظر نہیں آئے گی. آج ان کا مشن دیکھیں کیسا ہے، آج تک ان کا مشن چل رہا ہے جو اس وقت رب تبارک و تعالی نے بتایا تھا. بتائیں بھائی حبیب کریم علیہ السلام نے کیسا غلبہ دیا اسلام کو، آج وہ بھی دکھائی دیتا ہے. تو پھر آج اس وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازش بیان کی تھی، ان کی سازش آج بھی زور شور پہ چل رہی ہے، زور شور سے چل رہی ہے، پورے عروج پر ہے، پورے جوبن پر ہے. لیکن میرا جو اسلام اتنا غلبے میں آیا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ کیا دنیا جہان کے کام صرف مجھے ہی ہیں؟ دنیا جہان کی مصروفیات صرف مجھے ہی لگی ہوئی ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آخر وہ تمہیں کافر کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، میں ان کے سینے تمہارے لیے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بغض ہے ان کے سینوں کے اندر. وہ کمینے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور اگر ہمیں میسر نہیں آیا تو یہ نور کیوں لے جائیں، وہ رحمت اگر ہمیں نہیں ملی تو یہ اس رحمت سے بہرہ کیوں ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، میں یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا یہ حق ہے، انہیں بھی پتہ چل گیا قرآن حق ہے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ذلیلوں نے یہ حرکت کی کہ اسلام کے خلاف سازش کی، تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ شروع کی بات ہے، فاعفوا واصفحوا، فرمایا کہ تم انہیں معاف کر دو اور چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو. یہ جو ارتدادی تحریک چلا رہے ہیں نا، انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دو. اس سے ثابت کیا ہوا
کہ اس وقت معافی کا حکم تھا، آگے کیا ہے، آگے آگے حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پھر اپنا حکم لائے، اللہ پھر اپنا حکم لائے۔ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرنے والے بندہ اب معاف کر دو، اب چھوڑ دو، میں خود کہہ رہا ہوں تمہیں، لیکن حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پھر اپنا حکم لائے۔ اللہ پھر اپنا حکم لایا نہیں لایا؟ جہاں کہیں پہ بھی کسی نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی، اہل اسلام نے پھر انہیں سزا دی ہے، اور ایسی سزا دی ہے کہ اس کی نسلوں نے یاد رکھا ہے۔ لیکن آج مسلمان ہی جب لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، مسلمان حکمران ہو کے مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مسلمان ماسٹر، ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار جو ہے وہ ان لوگوں کو کافر کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو پھر بتائیں کس کے سامنے جا کر روئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم معاف کر دو گے تمہاری مدد کرے گا رب تبارک و تعالیٰ۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ جب تمہیں جہاد کا حکم دے گا، ارتداد پھیلانے والوں کو قتل کرنے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، تو پھر تم قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔